یقین کرو میں جارحیت کے ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن تم ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی میں مبتلا ہو، ڈھنگ سے بات نہیں کرو گے تو۔ اس نے ایک بار پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جملہ مکمل کرو رینڈل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ ہو۔ رینڈل نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ اس کے چہرے سے کوئی اندازہ کرنا مشکل تھا، تاہم میں سمجھ سکتا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کیرولین بھی شدید وحشت کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو پھر میرے کمرے سے بھاگ نکلتی، مگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک تو میں اس پر تیار نہیں تھا، دوسرے رینڈل نے بھی اسے بیٹھ جانے کو کہا تھا۔ ان حالات میں خواہ کیسی ہی صورتحال کیوں نہ ہوتی، کیرولین بیٹھے رہنے پر مجبور تھی۔ تمہارے لیے چائے منگواؤں؟ میں نے شرارتی انداز میں کیرولین سے کہا، یا کچھ اور پیو گی؟ کیرولین نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رینڈل بدستور کسی سوچ میں گم تھا۔ نہیں، کیرولین نے مردہ سی آواز میں کہا، میں کچھ نہیں پیوں گی، یہ تو آداب میزبانی کے خلاف ہوگا۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا بے تکلفانہ رویہ اختیار کرو، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم نے تمہیں جو رعایتیں دی ہیں، تم ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اچانک رینڈل نے کہا۔ غالباً وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی مہمان کو چائے کی آفر کرنا ناجائز فائدہ اٹھانے کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کون سی رعایتیں دی گئیں۔ شی گرائے میں تم جس طرح ہماری زد پر آئے تھے، اس کے بعد تمہارا زندہ رہ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ رعایت برتی تھی، رینڈل نے کہا۔ لیکن اس کے جواب میں تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے شایان شان نہیں تھا۔ تمہیں بھی جواب میں اسی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو رینڈل، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تمہارا رد عمل میری فہم سے بالاتر ہے۔ تمہارے ظرف پر بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اب تم ریٹائرڈ ہو جاؤ۔ تنظیم تمہارے قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ جب ماتحت حکم عدولی پر اتر آئیں تو سربراہ کو ریٹائرمنٹ کے امکانات پر نہ صرف غور کرنا چاہیے بلکہ رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو بھی جانا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، رینڈل نے الجھ کر کہا۔ تم نے جونز کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تم نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ تمہیں اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں پر یقین نہیں تھا۔ تمہیں شبہ تھا کہ میں ان کے کسی بھی وار سے بچ نکلوں گا۔ اس کے علاوہ تم مجھے احساس کمتری سے بھی دوچار کرنا چاہتے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں نے جونز کو حکم دیا تھا کہ تمہیں یا تمہارے کسی ساتھی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اور میرے حکم کی منوان تعمیل کی گئی تھی۔ تمہاری خوش فہمیاں تمہیں لے ڈوبیں گی رینڈل۔ اس نے تمہارے حکم پر عمل نہیں کیا تھا اور اسی کے نتیجے میں ایگلز کو شی گرائے میں ہولناک تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ رینڈل مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، جونز میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ میری حکم عدولی کرے۔ عمارت سے باہر نکلتے ہی مجھ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے کہا، اس نے جو حملہ کرایا تھا وہ تو ناکام ہو گیا، مگر میں ناکام نہیں ہوا، تم جانتے ہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد تم نے ہمیں جس قدر نقصانات پہنچائے ہیں ان کی تلافی کے لیے 50 برس بھی ناکافی ہیں۔ لیکن شی گرائے میں ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار جونز ہے، اسے اس کی سزا ملے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا وہ زندہ ہوگا؟ ہاں، میرا یہی خیال ہے، اس لیے کہ عمارت کی چھت پر جو ہیلی کاپٹر تھا اس کا ملبہ نہیں ملا۔ جونز وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قطعی غلط خیال ہے۔ جونز نے فرار ہونے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر میں نے اسے فرار بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ میری قید میں ہے اور مجھ سے الجھنے کے نتیجے میں وہ معذور ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے تم اسے کوئی سزا نہیں دے سکو گے۔ اوہ، میں سمجھا تھا کہ جونز فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ رینڈل کے لہجے میں مایوسی کی ہلکی سی جھلک تھی۔ شی گرائے کی حکومت میں تم لوگ غیر معمولی حد تک دخیل ہو۔ تمہیں یقیناً اطلاع مل گئی ہوگی کہ ایک ویرانے سے ہیلی کاپٹر کا ملبہ برآمد ہوا ہے۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی، مگر میں یہی سمجھا تھا کہ ہیلی کاپٹر جونز نے خود تباہ کیا ہے تاکہ کوئی اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تم نے اگر یہ سوچنے کی زحمت کی ہوتی کہ میں میلینوف تک کس طرح پہنچا تو تم خود ہی سمجھ جاتے کہ یہ کارنامہ میں نے کس طرح سر انجام دیا ہے۔ رینڈل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسی انداز میں سوچتا، لیکن تمہارے ذرائع کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاہم یہ امر تشویشناک ہے کہ جونز تمہارے ہاتھ لگ گیا۔ تمہاری تشویش برحق ہے رینڈل۔
جونز سے مجھے بڑی کارآمد باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ وہ ایک احمق آدمی ثابت ہوا۔ اگر ہائی کمان کی ہدایات پر بے چونہ چرا عمل کرتا تو میں اتنی تیزی سے کامیابی حاصل نہ کر پاتا۔ معاملات بہت زیادہ الجھ گئے ہیں۔ اچانک رینڈل نے کہا، ہم زیادہ خون خرابے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں۔ رینڈل کی بات سن کر کیرولین چونکی تھی، مگر اس نے نگاہ اٹھا کر رینڈل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ غالباً یہی وہ بات تھی جو تم کیرولین کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لیے تم کیرولین کو واپس بھیجنے کے در پہ تھے۔ میں مصالحت کی بات کر رہا ہوں، رینڈل نے میرے تبصرے پر توجہ دیے بغیر کہا۔ انسانی خون اتنا ارزاں نہیں ہوتا کہ اسے بلا وجہ بہایا جاتا رہے۔ تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کوئی اور بات کرو۔ کوئی ڈنگ کا موضوع نہ سجائی دے رہا ہو تو موسم ہی پر کچھ تبصرہ کر ڈالو۔ میں سنجیدہ ہوں علی، میں نے خواہ مخواہ ہی اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیا۔ مجھے معلوم ہے تم سنجیدہ ہو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مصالحت پر کیوں آمادہ ہو، اور اس بات سے بھی واقف ہوں کہ تم میں اور تمہارے اس ٹولے میں جسے تم نے ایگلز کا نام دے رکھا ہے کتنی انسانیت ہے۔ یہ حقیقت بھی مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ صہیونیت کے علم بردار بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر امن کی باتیں کرتے ہیں۔ عالمی پیمانے پر دہشت گردی کرنے والوں کے منہ سے انسانیت کی بات سن کر تو سنجیدہ سے سنجیدہ آدمی بھی اپنی سنجیدگی برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ میں تو خود کو کوئی ایسا خاص سنجیدہ آدمی بھی نہیں سمجھتا۔ ماضی کی غلطیاں گنوانے کے بجائے مستقبل کی بات کرو۔ ضروری تو نہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہی مستقبل میں بھی دہرایا جاتا رہے۔ ماضی کے بعد مستقبل سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے مسٹر رینڈل۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ہم پہلے حال پر بات کر لیں۔ ضرور کرو، رینڈل نے جوشیلے انداز میں کہا۔ کیا میرا یہ جذبہ کم ہے کہ میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر تم سے مذاکرات کرنے تمہارے پاس آ گیا؟ مجھے افسوس ہے رینڈل، تم سنجیدگی کے صرف دعوے کر رہے ہو، ورنہ در حقیقت تم نے مسخرے پن کی انتہا کر رکھی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے سامنے کون بیٹھا ہے۔ تم مجھے بچوں کے سے انداز میں بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کون سی بات غلط کہی ہے؟ کیا تم سے اس طرح مل کر میں نے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی؟ در حقیقت تم اس وقت پوری طرح میرے رحم و کرم پر ہو، لیکن تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ کچھ دیر قبل تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ تم نے یہاں آنے سے قبل اپنی حفاظت کے مکمل انتظامات کر لیے تھے۔ تمہاری نظر میں وہ حفاظتی انتظامات ضرور مکمل ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تم سے گفت و تشنید کرنے کے بجائے دھوکے سے تمہیں ختم بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا یہی ایک بات میرے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میری زندگی اس وقت تمہاری ضرورت ہے رینڈل، میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایبرن ہال کا بڑبولا کامیابیوں کی شاہراہ پر اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ تمہارے پاس اس سے صلح کرنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ تم میری قوت تجزیہ سے واقف ہو۔ جزیرہ مرگ پر میں نے اس کا مظاہرہ کر کے تمہیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ اس کے باوجود تم مجھ سے ایسی بے سر و پا باتیں کر رہے ہو۔ مجھے اعتراف ہے علی، تم بڑی باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہو، لیکن ہر تجزیے کا درست ہونا لازمی تو نہیں ہوتا۔ کبھی آدمی غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اس موقع پر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم میرے پاس نہیں آئے ہو، بلکہ مجھے گھیر کر یہاں بلوایا گیا ہے۔ یہ شریفانہ طریقہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم میری عدم موجودگی میں میرے کمرے میں گھسے اور پھر باتھ روم میں چھپے میرے منتظر تھے۔ ہرگز نہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ کوئی شریفانہ طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ باتھ روم سے برآمد ہوتے ہی میں تمہیں گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ جس پوزیشن میں تم تھے اس میں تم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ محض تمہاری خام خیالی ہے رینڈل۔ گولی سے نشانہ تو بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ تم تو مجھے بم سے بھی ہلاک نہیں کر سکتے تھے۔ یاد نہیں تم نے میری کار میں بم فٹ کرایا تھا؟ اس وقت تم ہوشیار تھے، مگر اس وقت تم بے خبری میں مارے جاتے۔ نہ میں پہلے بے خبر تھا رینڈل، اور نہ اس وقت ہوں۔ میں اتنا تو اب بھی بتا سکتا ہوں کہ خطرہ اس طرف سے ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ رینڈل نے خود پر قابو رکھنے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں رونما ہونے والے تغیر کو محسوس کر لیا۔ اس طرف تو کھڑکی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا، اور وہ بھی 8ویں منزل پر۔ باہر اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس پر پاؤں ہی ٹکا سکے۔ اس طرف سے تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میلینوف کے کمرے کی کھڑکی بھی تو ایسی ہی تھی، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا وہ کھڑکی باہر سے آنے والی گولی کو روک سکی تھی؟ مجھے نہیں معلوم میلینوف کے ساتھ کیا ہوا تھا، رینڈل نے کہا، مگر میں اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرے اس جملے نے بھی اس پر گہرا اثر کیا تھا۔
تم دنیا کے بے خبر ترین آدمی ہو رینڈل، میں نے ہنس کر کہا، حالانکہ وہ واقعہ رونما ہونے کے فوراً بعد میلینوف نے تمہیں مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو تم کیا بلا ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ ہر بات کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کرتا ہوں؟ یہ بھی میرا تجزیہ ہی ہے۔ میں نہیں مانتا، رینڈل نے بے یقینی سے کہا۔ تم نے یقیناً میلینوف کے کمرے میں کوئی ایسا آلہ چھپا دیا تھا جس کے ذریعے وہ تو تمہیں اطلاع دینے سے قبل ہی برآمد کر لیا گیا تھا، کیوں کیرولین؟ کیرولین گڑبڑا گئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ میلینوف کچھ نہیں جانتا۔ جونز بھی ہر بات سے ناواقف تھا۔ مادام کلارا کے علم میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہی حال ڈیوڈ ریان اور نکیتا کا بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ تمہارے موشے ہاورڈ تو دنیا کے سب سے زیادہ معصوم آدمی ہیں، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے نزدیک آنے والا ہر شخص اس قدر بے خبر کیوں ہوتا ہے۔ کیرولین کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی، اور رینڈل شاید مزید گفتگو کرنے کے لیے کوئی نیا لاہے عمل مرتب کر رہا تھا۔ اس شخص کو جانتی ہو؟ اچانک میں نے رینڈل کی طرف اشارہ کر کے کیرولین سے کہا، اسے جانتی ہو یا اس سے بھی ناواقف ہو؟ یہ موشے ہاورڈ ہیں، کیرولین نے ہکلا کر کہا۔ اس کا نام رینڈل ہے، اور اس کا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اگر اولیو ہاورڈ نے مجھے ڈیل نہ دی ہوتی تو میں زندہ نہ ہوتا۔ یہ مجھ سے اپنے غائبانہ اور روحانی استاد کا انتقام لینے کے لیے میدان عمل میں اترا تھا۔ اس سے پوچھو کہ اگر آج میں اس کے رحم و کرم پر ہوں تو یہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات کیوں حاصل نہیں کر لیتا؟ کم از کم گفتگو کے آداب ہی ملحوظ رکھو، رینڈل نے نرم لہجے میں کہا۔ اس وقت میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم S1 سے منسلک ہو۔ اس شخص کے کارناموں سے تم بے خبر نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے دل میں یک بیک میرے لیے خیر سگالی کے جذبات کس طرح پیدا ہو گئے؟ نہیں، کیرولین نے بے ساختگی سے کہا، اور پھر خوف زدہ انداز میں رینڈل کی طرف دیکھا۔ ایک سپر ایگل کو بچانے کے لیے یہ وقتی طور پر صلح کرنا چاہتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ S1 کے یہاں سے نکلتے ہی یہ دوبارہ دھوکے سے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ جو کچھ تم نے کہا یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تو بتا دو کہ تمہیں اس خاص موقع پر اس مسالت کا خیال کیوں آیا؟ اگر آ ہی گیا تھا تو تم نے خود کیوں زحمت کی؟ یہ پیغام تو تم اپنے کسی کارندے کے ذریعے بھی بھجوا سکتے تھے۔ نہیں رینڈل، مجھے افسوس ہے کہ مجھ پر تمہارا یہ حربہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ میں تم لوگوں کا نباز ہوں، خوب جانتا ہوں کہ کون سا کام کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ میرا خود آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، رینڈل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے تو بدگمانی کی انتہا کر دی علی، تم خوف زدہ ہو گئے تھے رینڈل، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اگر یہی ماجرا کسی اور ملک کا ہوتا تو تمہارا رد عمل مختلف ہوتا، مگر یہاں گوٹے ہل میں تم زیادہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے۔ تمہیں خوف تھا کہ میں کہیں میلینوف کو کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تمہیں گولڈن ایگل کی حیثیت سے معزول کر دیا جاتا۔ اسی خوف کے باعث تم فوراً ہی گوٹے ہل دوڑے چلے آئے۔ میرے پاس خود آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ تم جلد از جلد کوئی معاہدہ کرنے کے چکر میں ہو۔ اگر واقعی یہ بات ہوتی تو میں تمہیں ختم کرانے کی کوشش کرتا تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے، رینڈل نے دھیمی آواز میں کہا۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ شاید ایسا نہ کر کے میں نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ تم میری نیت پر شک کر رہے ہو۔ یہی تو پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی ڈیئر رینڈل، کہ میرا قصہ پاک کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ گوٹے ہل میرا گڑھ ہے، یہاں اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا تو میلینوف کا یہاں سے زندہ سلامت نکلنا محال ہو جاتا۔ یہی مجبوری تو تمہیں مجھ تک کھینچ لائی ہے۔ تم وہ شخص ہو جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ اولیو ہاورڈ نے مجھے ڈیل دے کر غلطی کی، اور آج میری زندگی تمہارے لیے بے حد قیمتی ہو گئی۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ آن جہانی اولیو ہاورڈ مجھے کیوں ڈیل دیا کرتا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، رینڈل نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا، اور رینڈل دنگ رہ گیا۔ یعنی تم میلینوف کو اس کے سٹاف سمیت گوٹے ہل سے صحیح سلامت نکل جانے دو گے، رینڈل نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ بالکل نکل جانے دوں گا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ کاش تم نے اتنی لمبی تمہید نہ باندھی ہوتی اور مجھ سے ویسے ہی درخواست کر دی ہوتی تو یہ بات اب سے کافی دیر قبل طے ہو گئی ہوتی۔ رینڈل مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اس نے مشکوک لہجے میں کہا۔ میں یہودی نہیں مسلمان ہوں، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وعدہ خلافی کرنا مسلمانوں کی روایت کے خلاف ہے۔
میرے اس تلخ جواب کو رینڈل نے بڑی خندہ پیشانی سے سنا، یوں جیسے میں نے یہودیوں کی ہجونا کی ہو، ان کی شان میں کوئی قصیدہ کہا ہو۔ اس تعاون کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ خیال رہے کہ یہ تعاون صرف میلینوف اور اس کے اسٹاف کی حد تک ہے، میں نے کہا اور رینڈل چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ میں تو اس وقت بھی تمہارے سامنے موجود ہوں، اس وقت تم میرے مہمان ہو، اس لیے اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ رینڈل کچھ نہیں بولا، وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مستقل بنیادوں پر صلح کر لیں؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا، نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے، تم نے تو اب تک یہ بھی نہیں پوچھا کہ میلینوف اور اس کے سٹاف سے کوئی تعرض نہ کرنے کے عوض میرا مطالبہ کیا ہے۔ رینڈل چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، اتنا بڑا کام میں یوں ہی تو نہیں کر دوں گا، آخر میری بھی کوئی شرط ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی شرط بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری شرط پوری کر دی جائے۔ کوشش نہیں رینڈل، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ بغیر شرط جانے میں وعدہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ رینڈل نے بے بسی سے کہا، ممکن ہے تم کوئی ایسی شرط عائد کر دو جسے پورا کرنا میرے اختیار میں ہی نہ ہو۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، میں نے کہا۔ شرط بے حد آسان ہے، مگر پہلے تم وعدہ کرو گے، پھر میں تمہیں اپنی شرط سے آگاہ کروں گا۔ اگر میرے اختیار میں ہوا تو تمہاری شرط ضرور پوری کروں گا۔ رینڈل نے کہا، اب تم جلدی سے اپنی شرط سے آگاہ کر دو تاکہ ہمارا معاہدہ حتمی شکل اختیار کر جائے۔ وہ تمام چیزیں میرے حوالے کر دو جو میرے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہاں میرے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہے۔ رینڈل نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات قطع کر دی۔ مواد سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں، الیکٹرونک اور لاسلکی آلات جن سے تم اس وقت مسلح ہوگے۔ رینڈل نے ایک طویل سانس لی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اب تمہارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں رینڈل، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے، میرے پاس فقط ایک پستول ہے۔ رینڈل نے جلدی سے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا، یہ تم میری طرف سے تحفتاً رکھ لو۔ شوائی پستول نہیں ہے، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ تھا بس یہی تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ لو رینڈل، اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس سے کچھ اور برآمد ہوا تو۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ واحد چیز تھی جس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا تھا اور وہ میں نے تمہارے حوالے کر دی۔ ایک ریسیور بھی ہے رینڈل جس پر تم نے میری اور کیرولین کی گفتگو سنی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ رینڈل نے چونک کر پوچھا۔ محض اندازن، میں نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے جان بوجھ کر کیرولین کو اپنے کمرے کا نمبر بتایا تھا۔ ریسیور میرے پاس نہیں ہے، رینڈل نے کہا۔ میں نے تمہاری گفتگو کہیں اور سنی تھی اور اس وقت تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ ہاں، اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم علی یار خان ہی ہو، لیکن جب اس کمرے میں تم نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تم نے مجھے پہچان لیا۔ ظاہر ہے تم آواز بدل کر بول رہے تھے، اس لیے آواز سے تو تمہیں شناخت کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن میں میک اپ میں بھی تو تھا۔ آواز کی طرح میں نے اپنی شکل بھی تو تبدیل کر رکھی تھی۔ میک اپ میں کسی شخص کو شناخت کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ محض آواز سن کر، اور وہ بھی بدلی ہوئی آواز سن کر، کسی شخص کی شناخت تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ تم بول رہے ہو رینڈل کہ جونز میرے قبضے میں ہے اور میں نے اس کی زبان کھلوا لی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ رینڈل نے چونک کر کہا، اس کا مطلب ہوا اسمیل ڈیٹیکٹر جس کی مدد سے تم نے مجھے شناخت کیا ہے، میں نے ہنس کر کہا، اور رینڈل پہلی بار اپنے تاثرات چھپانے میں بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے چہرے پر موردنی سی چھا گئی تھی۔ ٹھیک ہے علی، یہ بازی پوری طرح تمہارے ہاتھ رہی۔ اس نے سگریٹ کے پیکٹ کے برابر ایک سیاہ رنگ کی ڈبیا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم رکھ لو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ مت کرنا رینڈل، لیکن میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا۔ اس وقت تمہاری جاں بخشی کرنا پہلا مرحلہ ہے۔ تم وہ وقت بھول گئے جب گوٹے ہل ایئرپورٹ پر میں نے کرنل شوالو کے میک اپ میں تمہیں بے ہوش کیا تھا۔ مجھے یاد ہے رینڈل، اپنی اس وقتی شکست پر میں بہت دنوں تک کڑتا رہا تھا، لیکن میری زندگی میں جو انقلاب آنا تھا اس کے لیے میرا اس وقت تم سے شکست کھا جانا ضروری تھا۔ قدرت کے نادیدہ ہاتھوں نے میری تربیت کے لیے یہ بندوبست کیا تھا، اور تربیت بھی کس کے ہاتھوں؟ میں نے مذہقانہ انداز میں کہا، اپنے بدترین دشمن کے ہاتھوں۔ آج وہ تربیت تمہارے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ رینڈل پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ بھی کیرولین کے سامنے جس کی ایگلز میں کوئی خاص حیثیت بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک عجیب نتیجہ اخذ کیا ہے علی،
رینڈل نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہاری کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم پس پردہ رہتے ہو۔ پس پردہ تو تم بھی رہتے ہو، میں تو صرف ایک فرد ہوں۔ پوری تنظیم تو تمہارے سامنے موجود ہے، لہٰذا تم ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کرتے رہتے ہو۔ موشے ہاورڈ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میں نے سادگی سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تنظیم کو تمہارے مقابل سے ہٹا لیا جائے۔ کیسی عجیب بات ہے، میں نے تمہارے مقابلے میں تنظیم کھڑی کی تو تم نے اس کے برعکس فیصلہ کر لیا۔ تم فالکن کی بات کر رہے ہو؟ رینڈل مسکرایا، اگر ہمارے پاس میل ڈیٹیکٹر نہ ہوتا تو ہم کبھی ایڈم ڈی فلو کی اصلیت نہ جان پاتے۔ تم خود پر بہت نازاں تھے رینڈل، یاد ہے تم نے فرانس میں تہذیب کو دھوکہ دیا تھا۔ تمہارا دعویٰ تھا کہ کوئی تمہارے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ باتیں پرانی ہوئیں، اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، تم پر آئندہ حملہ بے حد شدید ہوگا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں میلینوف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر اتنی آسانی سے کیوں رضامند ہو گیا؟ رینڈل مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ تمہاری یہ الجھن بھی میں خود ہی دور کروں گا، ورنہ تم تو کوڑ مغز آدمی ہو۔ موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے میلینوف کے ذریعے تم تک رسائی حاصل کرنا تھی، میرا مقصد حل ہو گیا، اب میں اس سے سروکار رکھ کے کروں گا بھی کیا؟ ٹھیک ہے، ہم دونوں کے مقاصد پورے ہو گئے، رینڈل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ کیرولین۔ کیرولین نہیں جائے گی، یہ بیچاری میلینوف کے مظالم سے گھبرا کر ایک رات کے لیے میرے پاس آئی ہے۔ فضول باتیں مت کرو علی، رینڈل نے ناگواری سے کہا۔ کیرولین کو واپس جانے دو، یہ فضول بات نہیں ہے، جو بات طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، اب تو کیرولین صبح ہی یہاں سے جائے گی۔ رینڈل نے مجھ پر جو نگاہ ڈالی اسے خونی ہی کہا جا سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے نہ الجھنے کا فیصلہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمسخرانہ انداز میں رینڈل کو کمرے سے باہر جاتے دیکھتا رہا۔